قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کل کے لیکچر میں آخر میں نے ایک بات کہی تھی، اور وہ یہ تھی آج کے ٹاپک کے تعلق سے کہ فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں غامدی حضرات کا بھی نام آتا ہے، اور اس لیے انکار حدیث کے تحت غامدی حضرات کا کیا نظریہ ہے اس کو سمجھنا، اور وہ نظریہ کیوں غلط ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں گفتگو تو کرنا چاہتا تھا اس موضوع پر، لیکن میں نے آج کا ٹاپک بدل دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی موضوع پر گفتگو کریں، چاہے ہمیں بنیادی طور پر کسی شخص سے اختلاف ہے یا اتفاق ہے، کسی بھی موضوع پر اگر ہم گفتگو کریں تو جب تک مکمل آپ کے پاس تحقیق اس کے اصلی مصادر اور جو اس کے اصلی سورسز ہیں وہاں سے نہ ہو، تب تک آپ کو اس موضوع پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اپنی گفتگو کو روک لینا چاہیے۔ غامدی صاحب نے ان کے چینل پر ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، یہ پوری ایک سیریز ہے، تو 4 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے، پھر وہ الگ الگ حصوں میں اس کو کاٹا گیا ہے، میرے خیال سے کوئی 20-25 کے قریب اس کی قسطیں بنی ہیں، تو کافی میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی کتابیں بھی ہیں، المیزان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک صفحہ بصفحہ اور حرف بحرف ان کتابوں کو نہ پڑھ لیا جائے، اس وقت تک غامدی صاحب کے موقف کو بیان کرنا یا اس پر کوئی نقد کرنا منصفانہ نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ کتابیں ایسی دیکھی کہ جو غامدی صاحب کے رد میں لکھی گئی ہیں، لیکن محض رد میں لکھی جانے والی کتابیں پڑھ کر رد کر دینا یہ تو علمی دیانت کے خلاف ہے۔ آپ رد کریں تو اگر مان لیجئے اوریجنل سورسز موجود نہ ہوتے تو پھر آپ کے پاس کوئی دوسری صورت نہیں تھی، آپ ان کے خلاف جو لکھی جانے والی کتابیں ہیں یہ سیکنڈری سورسز کہلاتے ہیں، تو سیکنڈری سورسز کی بنیاد پر آپ رد کر سکتے تھے، لیکن جب پرائمری سورسز اویلیبل ہیں تو سیکنڈری سورسز پر کیوں ریلائی کرنا کام کو آسان کرنے کے لیے؟ اس لیے میں نے اس گفتگو کو جو غامدیت سے متعلق ہے میں نے مؤخر کر دیا ہے۔ اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ غامدی صاحب کے تعلق سے ہمارا جو موقف ہے اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، موقف وہی ہے، لیکن پبلکلی جب ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ مکمل دلائل کے ساتھ محاکمہ ہوگا، تاکہ کسی بات میں کوئی جھول نہ رہ جائے، اور علمی دیانت کا یا علمی نقد میں جو احتیاط ہونی چاہیے اس کا تقاضا یہی ہے۔ اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس ٹاپک کا تعلق بھی دراصل بنیادی طور پر منکرین حدیث سے ہے، لیکن اس کا تعلق اورینٹلسٹ، اسلاموفوبس، مرتد، اور جن کو آج کل یہ لوگ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہنے لگے وغیرہ وغیرہ، ان سب سے ہے۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ابھی تک جو 2 لیکچرز آپ نے سنے ہیں ان سے یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے، لیکن جو کانٹینٹ ہے اس حدیث کا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کانٹینٹ کو، اس معنی کو اپنے الفاظ میں امت کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی وحی ہے، بس یہ وہ وحی ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن وحی متلو ہے، متلو کا مطلب جس کی تلاوت کی جائے، اور حدیث وحی غیر متلو ہے، یعنی وہ وحی کہ جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ اور وحی کا ایک اسٹینڈرڈ قرآن نے دیا ہے، وہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر یہ کلام غیر اللہ کی طرف سے ہوگا تو اس میں اختلاف اور تعارض ہوگا، کانٹرڈکشن ہوگا، ایک کلام ایک بات دوسری بات کو اپوز کر رہی ہوگی۔ لیکن کلام اللہ میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، کلام اللہ میں تعارض نہیں ہے، تناقض نہیں ہے، ایک بات دوسری بات کو اپوز نہیں کرتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ یہی اسٹینڈرڈ اور یہی معیار حدیث کے اوپر بھی ہے کہ اگر ہم حدیث کو، سنت کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو پھر حدیث میں بھی کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے۔ دو حدیثیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کو اپوز کرے، ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرے، ایک دوسرے کو رد کرے۔ چونکہ اگر ایسا ہے تو پھر حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، پھر وہ بھی غیر اللہ کی طرف سے ہیں، پھر وہ بھی انسان کی طرف سے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ایسی دو صحیح حدیثیں موجود ہی نہیں ہیں کہ جن میں کانٹرڈکشن پایا جاتا ہو۔ اب دیکھیں، ابھی تک آپ نے یہ دعویٰ قرآن کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایسی دو آیتیں موجود نہیں ہیں کہ جن میں کانٹرڈکشن پایا جاتا ہو۔ آج ہم اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ ایسی دو صحیح حدیثیں بھی موجود نہیں ہیں کہ جن میں کانٹرڈکشن پایا جاتا ہو۔ تو آج کے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے دراصل ہمیں سب سے پہلے کانٹرڈکشن کو سمجھنا پڑے گا کہ کانٹرڈکشن کسے کہتے ہیں، تعارض کسے کہتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ ایسی کوئی دو حدیثیں موجود نہیں ہیں، یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، یہ دعویٰ اپنے وقت کے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین نے کیا ہے اور آج تک باقی ہے۔ کوئی اس کے خلاف کوئی اس کو ریفیوٹ نہیں کر پایا ہے۔ مثلا ایک مشہور محدث ہیں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لا اعرف حدیثین صحیحین متضادین، کہ میں ایسی دو صحیح حدیثیں جانتا ہی نہیں ہوں کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، جن میں آپس میں کانٹرڈکشن ہو، میں جانتا ہی نہیں ہوں ایسی دو صحیح حدیثیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ہے تو لے کر آئے، چیلنج کرتے ہیں پوری امت کو، پوری دنیا کو، کہ کسی کے پاس اگر ہے تو لے کر آئے، میں دونوں کے درمیان تطبیق دے دوں گا، دونوں کو ریکنسائل کر دوں گا، یعنی تعارض ختم ہو جائے گا، میں اس طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کوئی کانٹرڈکشن باقی نہیں رہے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ایسی دو صحیح حدیثیں موجود نہیں ہیں کہ ان میں سے ایک اگر کسی چیز کو حلال کرتی ہو تو دوسری حرام کرے۔ تو اب اگر وقت کے بڑے بڑے ائمہ، فقہاء و محدثین یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، اور اگر صدیوں پہلے یہ دعویٰ ہو چکا ہے تو یقیناً اس دعوے کو توڑنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ بہت سی کوششیں کی گئی ہوں، لیکن وہ تمام کی تمام کوششیں ناکام اور فیل ہیں۔ تو ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث و سنت اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے کلام میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، لہٰذا جس طرح قرآن میں کانٹرڈکشن نہیں ہے ایسے ہی حدیث و سنت میں بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اب یہاں وہی سوال آ جاتا ہے کہ ہم کانٹرڈکشن کو کیسے ڈیفائن کریں۔ تعارض، کانٹرڈکشن کو کہتے ہیں عربی میں تعارض۔ تعارض کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تعارض کے جو لنگوسٹک معنی ہیں، لینگویج میں، ڈکشنری میں جو معنی آتے ہیں وہ ہیں تمانع۔ تمانع لفظ منع سے نکلا ہے، اردو میں ہم لفظ منع بولتے ہیں، کسی کو منع کرنا۔ منع کرنے کا مطلب کسی کو روک دینا۔ آپ جب کسی کو گھر میں داخل ہونے سے منع کرتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے سے روک دیتے ہیں۔ تو تمانع کا مطلب ہے ایک دوسرے کو روکنا، ایک دوسرے کو پریونٹ کرنا، یہ تمانع کے معنی آتے ہیں۔ تعارض کے معنی ہے تمانع، ایک دوسرے، دو چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کو روک رہی، دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر رہی ہیں، یہ ہے لنگوسٹک میننگ، لغوی معنی۔ جو اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، جس کو ہم اصطلاحی معنی کہتے ہیں،
تعارض کی وہ ہے تقابل الدلیلین علی سبیل الممانعہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو دلیلیں، دو ایویڈنسز، دو آرگیومنٹس اس طرح ہوں کہ ایک دوسرے کو کینسل کرے. یعنی اگر آپ ایک کو مانے مثلا تو کوئی چیز حلال ہو جائے، اور دوسرے کو مانے تو اسی وقت وہ چیز حرام ہو جائے، تو ایک نے دوسرے کو کینسل کر دیا. یہ ہے تعارض. کہ دو دلیلیں اس طرح ہوں کہ ایک دلیل ایک ہی چیز کو اسی وقت میں جائز قرار دے رہی ہو اور دوسری دلیل اسی وقت اسی چیز کو ناجائز قرار دے رہی ہو. آپ اگر اس کو مانے تو اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو مانے تو اس پر عمل نہیں کر پائیں گے. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ عبداللہ اس وقت گھر میں موجود ہے، اور ہم ایک خاص شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جس کا نام عبداللہ ہے، اور کوئی دوسرا آدمی آ کر یہ کہے کہ عبداللہ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یا تو میری بات صحیح ہے یا اس کی بات صحیح ہے. یا تو عبداللہ گھر میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عبداللہ گھر میں موجود بھی ہو اور نہ بھی ہو. یعنی دونوں باتیں صحیح بھی نہیں ہو سکتی ہیں اور دونوں باتیں غلط بھی نہیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں غلط بول رہے ہوں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں صحیح بول رہے ہوں. ہم میں سے ایک صحیح بول رہا ہے، دوسرا غلط بول رہا ہے، اور آپ ہم میں سے کسی ایک کی بات کو جیسے ہی مانیں گے تو دوسرے کی بات کو رد کرنا پڑے گا. یہ ہے تعارض. تھوڑا سا اور اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ خالص علمی مسئلہ ہے، اور یہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو شریعت کی بہت سے مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. اور یہ جو آپ مرتدین کا وہ سرکس دیکھتے رہتے ہیں اکثر ان کے چینلوں پہ جا کے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت فلاں آیت کے خلاف ہے، یہاں کانٹرڈکشن، آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ کانٹرڈکشن کی حقیقت کیا ہے، تعارض کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا. تو اس کو تھوڑا ڈیپ میں جا کر سمجھتے ہیں. تعارض کے دو کمپوننٹس ہیں، دو رکن ہیں، اور اس کی تین شرطیں ہیں. رکن اور شرط، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ رکن ایک انٹرنل آرگن کو کہتے ہیں، انٹرنل کمپوننٹ کو کہتے ہیں، اور شرط ایک ایکسٹرنل چیز ہوتی ہے لیکن ہوتی ضروری ہے. چلے یہ زیادہ علمی مسئلہ ہو گیا. فی الحال ہم دیکھتے ہیں کہ تعارض کے دو رکن ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک رکن بھی نہ پایا جائے تو تعارض اور کانٹرڈکشن نہیں پایا جائے گا. پہلا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن یہ ہے کہ دونوں دلیلیں جن کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دونوں دلیلیں حجت ہوں، دونوں دلیلیں قابل اعتبار ہوں. اگر مان لیجئے ایک طرف حدیث ہے، دو حدیث ہیں، ایک طرف ضعیف حدیث ہے اور دوسری طرف صحیح حدیث ہے، تو کیا دونوں کے درمیان تعارض و کانٹرڈکشن ہوگا؟ نہیں ہوگا، چونکہ ان دو دلیلوں میں دونوں دلیلیں حجت نہیں ہیں. آپ کورٹ میں ایک کیس اگر دیکھ رہے ہیں، کوئی کیس چل رہا ہے اور دو پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دلائل دے رہی ہیں، لیکن ایک کی دلیل مضبوط ہے، فرسٹ ہینڈ آئی وٹنس، یعنی عینی گواہ، عینی شاہد ہے، اور دوسری طرف جو گواہ ہے وہ گواہ کا گواہ ہے، یعنی وہ آئی وٹنس نہیں ہے. ہاں البتہ اس نے آئی وٹنس سے یہ بات سنی ہے. تو اب آپ بتائیں کہ کسی بھی کورٹ آف لا میں کون سی دلیل کا اعتبار ہوگا؟ آئی وٹنس کی گواہی کا اعتبار ہوگا یا آئی وٹنس یعنی گواہ کے گواہ کا اعتبار ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو فرسٹ ہینڈ وٹنس ہے اس کا اعتبار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہی حجت ہے، دوسرا حجت نہیں ہے. یہی چیز حدیث میں بھی چلتی ہے کہ اگر ایک طرف ضعیف حدیث ہے اور دوسری طرف صحیح حدیث ہے تو ضعیف حدیث کا کیوں اعتبار ہوگا؟ صحیح حدیث کا اعتبار ہوگا. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو کانٹرڈکشن پایا ہی نہیں جاتا. یہ پہلا رکن ہے. دوسرا رکن یہ ہے کہ دو حدیثیں ہوں اور یا دو باتیں ہوں، دو دلیلیں ہوں، اور دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن پاسبل نہ ہو. ریکنسیلیشن کس کو کہتے ہیں؟ تطبیق کو کہتے ہیں، جمع تطبیق. یعنی ہم دونوں باتوں کے درمیان ایک ایسا راستہ نکال رہے ہیں کہ جس سے دونوں باتوں کے اوپر عمل ممکن ہو. مثلا میں اگر یہ کہوں کہ عبداللہ اس وقت گھر میں ہے، اور آپ یہ کہیں کہ عبداللہ اس وقت گھر میں نہیں ہے، تو ایک تیسرا بندہ آیا، وہ تھا بڑا ذہین، اس نے کہا کہ نہیں، دونوں باتیں صحیح ہیں.
بھائی یہ دونوں باتیں صحیح کیسے ہیں؟ اصل میں عبداللہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہے، تو نہ تو وہ گھر کے باہر ہے نہ گھر کے اندر ہے، تو دیکھیں بیچ کا راستہ نکال لیا اس نے. تو جب یہ عبداللہ صاحب دروازے پہ کھڑے ہوئے، نہ گھر میں ہوئے نہ باہر ہوئے، تو دونوں باتیں صحیح ہو گئی. یہ دوسرا کمپوننٹ ہے کہ آپ دو باتوں کے درمیان اگر جمع نہ کر پائیں، تطبیق نہ کر پائیں، ریکنسیلیشن نہ کر پائیں، تب کہا جائے گا کہ کانٹرڈکشن ہے. اگر ریکنسیلیشن ہو گیا، تطبیق ہو گئی، تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ دو کمپوننٹ ہیں کانٹرڈکشن کے، تعارض کے. اس کے بغیر کانٹرڈکشن نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کانٹرڈکشن کی 3 شرطیں بھی ہیں. ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہ پائی جائے تو کانٹرڈکشن نہیں ہوگا، تعارض نہیں ہوگا. مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال، پہلی شرط یہ ہے، اس کی مثال بھی آئے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر 2 دلیلیں ہیں تو دونوں دلیلوں کا جو محل ہے، یعنی جو موضوع ہے، سبجیکٹ میٹر ہے، وہ ایک ہو. اگر سبجیکٹ میٹر الگ ہے، ایک دلیل کسی اور سبجیکٹ میٹر پر ہے اور دوسری دلیل کسی اور سبجیکٹ میٹر پر ہے، تو دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن کیسے ہوگا؟ مثال، نکاح کو لیجئے. نکاح، جب ایک انسان، ایک مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، تو یہ نکاح عورت کو حلال بھی کرتا ہے اور عورت کو حرام بھی کرتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ نکاح عورت کو حلال بھی کرے اور عورت کو حرام بھی کرے؟ یہ تو بڑا زبردست کانٹرڈکشن ہو گیا. نہیں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، چونکہ عورتیں الگ الگ ہیں. وہ ایک عورت کو حلال کرے گا، دوسری کو حرام کرے گا. مثلا جس عورت کو حلال کرے گا اس عورت کی ماں کو حرام کرے گا. اب زندگی بھر اس عورت کی ماں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا چونکہ وہ حرام ہے. تو سبجیکٹ میٹر الگ ہو گیا. سبجیکٹ میٹر الگ ہونے کی وجہ سے دونوں دلیلوں میں کوئی تعارض نہیں رہا. مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، سورہ نساء کی آیت ہے کہ کون کون سی عورتیں حرام ہیں. اس میں یہ لفظ آیا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، کہ تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں. اس آیت نے نکاح کے ذریعے حرمت اسٹیبلش کی، جبکہ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں، مثلا نساؤکم حرث لکم، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نکاح کے ذریعے ایک عورت حلال ہوتی ہے. لیکن جو عورت حلال ہوتی ہے وہ نہیں ہے کہ جس کو سورہ نساء کی آیت حرام کر رہی ہے. دونوں کے سبجیکٹ میٹر الگ ہیں، تو دونوں کے درمیان کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو سبجیکٹ میٹر اگر ایک ہوگا تو کانٹرڈکشن ہوگا، سبجیکٹ میٹر الگ ہے تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں دلیلوں کی حالت ایک ہو، یعنی جس حالت کے بارے میں ایک دلیل بات کر رہی ہے، دوسری دلیل بھی اسی حالت کے بارے میں بات کرے. اس کی بھی مثال آپ لے لیں، قرآن سے لے لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، حاجیوں کو حکم ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر مت مڈانا. تو حلق کو حرام قرار دے دیا گیا کہ حلق نہیں کرانا ہے. اس کے بعد ایک دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فتح میں محلقین رؤوسکم ومقصرین. اللہ تعالیٰ حلق کرانے والوں کی تعریف کر رہا تھا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلق اور قصر کرانے والوں کی تعریف کی ہے، جنہوں نے عمرہ کیا اور حلق کرایا اور قصر کرایا. تو بھئی حلق کرانا ہے کہ نہیں کرانا، بال مڈانے ہیں کہ نہیں مڈانے. تو دونوں کی احوال الگ ہیں. جو وہ آیت ہے پہلی والی، وہ حالت احرام میں ہے کہ جب تک احرام کی حالت میں آپ ہیں اس وقت تک بال نہیں مڈانے ہیں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک احرام کی حالت ہے اس وقت تک حلق نہیں کرانا ہے. یہ ایک حالت ہو گئی. اس کے بعد جب احرام کی حالت ختم ہو گئی تو احرام سے نکلنے کے لیے حلق کرانا ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین. تو جب دو حالتیں الگ الگ ہیں تو دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن کیسا؟ یہ دوسری شرط ہوئی. اس کی ایک اور مثال لیں آپ. وہ مثال بھی آپ کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی، قرآن سے ہی. اللہ تعالیٰ وضو کے بارے میں آیت وضو میں یہ فرماتا ہے
وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے سروں پہ مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو۔ یہی آیت اس میں ایک دوسری قرات بھی ہے، اور یہ قرات بھی متواتر ہے۔ وہ آیت اس طریقے سے، وہ قرات اس طریقے سے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کہ اپنے سروں پر بھی مسح کرو اور اپنے پیروں پر بھی مسح کرو۔ اب کوئی پرویزی منکر حدیث یا کوئی اس طرح کا بندہ اٹھ کر آئے اور یہ کہے کہ یار یہ تو دونوں کے درمیان بڑا کانٹرڈکشن ہے، بڑا تعارض ہو گیا۔ بھئی کیسے ہو گیا؟ پیروں کو دھونا ہے کہ مسح کرنا ہے؟ دھونا الگ ہے، مسح کرنا الگ ہے۔ تو اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب یہ کہ دونوں کی حالتیں الگ ہیں، دونوں آیتیں الگ الگ حالتوں کو ایڈریس کر رہی ہیں۔ جس وقت خفین پہن رکھے ہوں اس وقت مسح کرو، اس وقت جو وہ ارجلکم والی قرات ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور جس وقت خفین نہ پہن رکھے ہوں اس وقت پیروں کو دھو، اس وقت جو ارجلکم والی قرات ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو تعارض کدھر ہے؟ تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب تک آپ کو کانٹرڈکشن کی حقیقت کیا ہے وہ نہ معلوم ہو، آپ کو ہر بات میں کانٹرڈکشن ہی دکھے گا۔ یہ دوسری شرط ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری شرط لیجئے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ زمانہ ایک ہو، یعنی دونوں دلیلیں ایک دوسرے کے خلاف ایک ہی زمانے سے متعلق ہوں۔ میں نے جو مثال دی ابھی، مثلا اگر میں اپنے بارے میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، اور کوئی دوسرا آپ کو آ کر یہ کہے کہ نہیں وہ اس وقت آپ سے مخاطب نہیں ہے، تو دونوں کے درمیان کانٹرڈکشن ہے۔ کیوں؟ چونکہ زمانہ طے ہو گیا۔ اس وقت یا تو میں اس وقت مخاطب ہوں یا نہیں ہوں، دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی۔ یہ اس عبداللہ کی طرح نہیں ہے جو دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے ہم دونوں کی باتوں کو صحیح کر دیا۔ یہاں یا تو میں مخاطب ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ تو اسی طریقے سے اگر دونوں دلیلوں کا زمانہ ایک ہے تو کانٹرڈکشن ہوگا، اگر زمانہ الگ الگ ہے تو کانٹرڈکشن نہیں ہوگا۔ اس کی بھی مثال لے لیجئے قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل بیان کرتے ہوئے جب عورتیں اپنے ایام میں ہوتی ہیں تو اس وقت مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان سے جو رشتہ ازدواجی ہے وہ قائم نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ جب وہ اپنی ماہواری میں ہو تو اس وقت ان سے علیحدہ ہو۔ علیحدہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی کونے خدرے میں ڈال دیا، جو بہت سے معاشروں کے اندر اس کا رواج ہے، یہودیوں کے اندر اس کا رواج ہے، ہندوؤں میں اس کا رواج ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب علم آیا تو بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو سدھار لیا، لیکن بہرحال یہ رواج موجود ہے، مذہبی طور پر موجود ہے۔ قرآن نے اسلام نے اس کی تردید کی ہے کہ ان ایام میں جو رشتہ ہے، رشتہ ازدواجی، صرف اس کو قائم نہیں کرنا ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ عورت کو آپ کچن میں جانے سے روک دیں، کمرے میں آنے سے روک دیں اور اس کو بالکل ہی اچھوت بنا لیں، اس کا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک طرف یہ حکم ہے، اور دوسری طرف یہ حکم ہے کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ جب یہ پاک ہو جائیں تو ان سے رشتہ قائم کرو، رشتہ ازدواجی۔ تو اب دیکھیں ان دونوں آیتوں کا زمانہ الگ ہے۔ ایک آیت ایام ماہواری سے متعلق ہے اور دوسری آیت ان ایام سے کہ جب وہ عورت ماہواری میں نہیں ہے۔ تو جب دونوں کے زمانے الگ الگ ہو گئے تو دونوں میں کانٹرڈکشن کدھر رہا؟ تو اس لیے اگر مان لیں کانٹرڈکشن اپنے دونوں رکن اور تینوں شرطوں کے ساتھ پایا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقی تعارض ہے، ورنہ قرآن میں اور اسی طریقے سے احادیث صحیحہ میں کوئی تعارض نہیں پایا جاتا، کوئی کانٹرڈکشن نہیں پایا جاتا۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن کے تعلق سے جھگڑ رہے ہیں۔ قرآن کے تعلق سے جھگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ ایک آیت پیش کرتا، دوسرا بندہ اس کے مقابلے میں دوسری آیت پیش کرتا، مناظرہ چل رہا ہے قرآن کی آیتوں کو لے کر، ایک آیت کو دوسری آیت کے ذریعے رد کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا
تو ناراض ہوئے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ پچھلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ حال کیا کہ وہ اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ذریعے رد کرتے تھے۔ اللہ کی کتاب کا ہر حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے، تکذیب نہیں کرتا، رد نہیں کرتا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں جتنا معلوم ہے اس کا اعتراف کرو، اور جتنا معلوم نہیں ہے، جہاں تم اٹک جاؤ، جہاں تمہیں معلوم نہیں ہے تو اس شخص سے رجوع کرو، اس شخص سے رجوع کرو کہ جس کے پاس علم ہے۔ تو اب آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے یہ فرما دیا کہ کلام اللہ میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کو کہ جن پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، ظاہر ہے کہ یہ مسلمان ہی تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں تو جو نبوی مزاج ہے وہ مکمل ان کے اندر نہ آیا ہو، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے اس موقف کو واضح کر دیا کہ کلام اللہ میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے ابن خزیمہ اور امام شافعی ان دونوں حضرات کے جو قول نقل کیے وہ اسی لیے کہ ان کا چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ دو صحیح حدیثوں میں کانٹرڈکشن دکھلائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دو حدیث صحیح ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کینسل کر رہی ہیں تو لے کر آئیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اب یہاں آیتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، آیتوں میں تو سوال ہی نہیں ہے، ہم تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ حدیثوں میں بھی سوال نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کانٹرڈکشن کے اس پورے کانسیپٹ کو سامنے رکھیں کہ کانٹرڈکشن کے 2 رکن اور 3 شرطیں، ان کو سامنے رکھ کر پھر میدان میں اترے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹرڈکشن موجود ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 حدیثوں کے درمیان حقیقی تعارض تو نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر بعض مرتبہ ہمیں تعارض مل جاتا ہے۔ ظاہری تعارض ہمیں مل جاتا ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہ ظاہری تعارض کیوں ہوتا ہے؟ یعنی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کانٹرڈکشن ہے لیکن حقیقی طور پر نہیں ہے۔ تو یہ ظاہری تعارض کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ ظاہری طور پر تعارض ہونے کی یہ ہے کہ آپ جن 2 صحیح حدیثوں کو ایک دوسرے سے متعارض اور کانٹرڈکٹری سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہی نہ ہو۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایسا کیسے ممکن ہے جب دونوں صحیح حدیثیں ہیں، دونوں کی سند بالکل پرفیکٹ ہے، دونوں کی سند میں ثقہ راوی ہے، کریڈیبل نیریٹرز ہیں، تو آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ ایک حدیث تو حدیث ہے اور دوسری حدیث وہ کلام رسول نہیں ہے؟ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جو ثقہ راوی ہے وہ بھی کبھی کبھی غلطی کر دیتا ہے، اور جب ثقہ راوی غلطی کرے اور وہ غلطی پکڑی جاتی ہے تو اس روایت کو شاذ بولا جاتا ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہوتی۔ راوی ثقہ ہے، سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سند میں ہر بندہ ٹھیک ہے، لیکن کسی ایک بندے نے غلطی کر دی۔ چونکہ ثقہ راوی کا کیا مطلب ہے؟ ثقہ راوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حافظہ اچھا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ وہ آدمی کہ جس کا حافظہ اچھا ہو، جس کی میموری اچھی ہو، کیا وہ کبھی زندگی میں کچھ بھول نہیں سکتا؟ بھول سکتا ہے۔ اچھی میموری والے لوگ، یادداشت والے لوگ کبھی کبھی معمولی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ یہی بھول جاتے ہیں کہ چشمہ سر پہ لگا ہوا ہے اور چشمہ پورے محلے میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اچھی خاصی میموری ہے۔ تو یہ معمولی باتیں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، حدیث کو روایت کرنے والے انسان ہیں، فرشتوں نے روایت نہیں کیا۔ تو اسی لیے یہ محدثین کا یعنی کمال ہے اور ان کی دیانت داری ہے، ان کی امانت داری ہے کہ محض اس لیے کہ راوی ثقہ ہے انہوں نے ہر حدیث کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھا کہ یہ شاذ تو نہیں ہے، یہ اس حدیث میں کوئی علت تو نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی کوئی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو رہی ہو۔ تو دیکھیں، میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ تعارض کا، کانٹرڈکشن کا جو پہلا رکن ہے وہ یہ کہ دونوں دلیلیں حجت ہوں۔ ہمیں اگر کبھی کسی 2 حدیثوں کے درمیان کانٹرڈکشن لگتا ہے تو وہ اس لیے لگتا ہے کہ دونوں حدیثیں حجت نہیں ہے، ایک حجت ہے دوسری نہیں ہے، اگرچہ سند صحیح ہے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ
ہمیں دو حدیثوں کے درمیان کانٹرڈکشن اس لیے لگتا ہے کہ ہم نسخ اور ایبریگیشن کے کانسیپٹ کو نہ جانتے ہیں اور بعض مرتبہ نہ مانتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایبریگیشن کے کانسیپٹ کو مانتے ہی نہیں ہے کہ نسخ ہوا ہے. بلکہ یعنی اگر کوئی اب تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی نسخ کی بات کرتا ہے تو ایک سے ایک پرویزی اور منکر حدیث ایسے پڑے ہیں جو دانت پھاڑ کے ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ دیکھو نسخ، یعنی ان کے نزدیک نسخ ایک مذاق ہے، حالانکہ وہ ہی نہیں جانتے کہ وہ خود ایک مذاق بن چکے ہیں. تو اب یہ جو ایک صاحب دیکھیں وہ دانت پھاڑنے کی بات اس لیے آئی کہ انہوں نے بھی دانت پھاڑے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ پرویزی ہیں. ویسے یہ اچھی بات ہے، سوشل میڈیا کے اس استعمال نے اچھی بات یہ کی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جلسوں میں، مان لیجیے ہم جلسے میں بات کر رہے ہیں تو ہمارے جلسے میں کون آئے گا؟ جو ہم سے تعلق رکھے گا. سوشل میڈیا پہ وہ آتا ہے جو ہم سے دشمنی رکھتا ہے، وہ بھی ہمیں سنے گا کہ دیکھو بھی ایک بندہ کیا کہتا ہے، میں اس کا توڑ کروں گا. اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم اس کے گھر میں نہیں اس کے دل میں گھس گئے. ماشاء اللہ. تو ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا کہ دونوں میں سے کون سی شاذ ہے؟ یہ آپ کو نہیں پتا چلے گا، یہ جوہری کو پتا چلے گا. اب میں اگر کسی کباڑی کو یہ کہوں دو سونے کے ٹکڑے کہ بھائی اس میں سے اصلی کون سا ہے نقلی کون سا ہے، وہ کباڑی کبھی بھی نہیں بتائے گا. وہ یہ کہے گا یار اس میں یہ دیکھو کہ صاف کون سا ہے اور گندا کون سا ہے، وہ یہ تو بتا دے گا چونکہ کباڑی تو کباڑ میں رہتا ہے. ہاں جوہری وہ بتائے گا، دیکھتے ہی اگرچہ دونوں شائن مار رہے ہیں، دونوں میں بڑی چمک ہے، لیکن وہ کہے گا یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے. تو یہ محدث بتائے گا، یہ آپ نہیں بتائیں گے. پتا کیسے چلے گا؟ اس کے بھی بائی دا وے اصول ہے، لیکن میں اگر ان اصولوں میں چلا گیا تو ہمارا جو یہ درس ہے یہ اصول حدیث کا بن جائے گا، جبکہ مجھے کانٹرڈکشن کے اوپر بات کرنی ہے. تو ابھی ہم موٹی موٹی باتیں ذکر کر رہے ہیں. ہاں درس میں اگر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کو بھی کلیئر کر دیا جائے گا. چلے اچھا وہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ آپ پرویزی نہیں ہے. ماشاء اللہ، اہلاً وسہلاً. ٹھیک ہے. تو نسخ کے معنی آتے ہیں ایبریگیشن. ایبریگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث مثلا ایبریگیٹر ہے، ناسخ ہے، کینسل کرنے والی ہے، اور دوسری حدیث منسوخ ہے، یعنی وہ پرانا حکم ہے. کہ کسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا اور اس کے بعد حکمت اور مصلحت بدل گئی تو دوسرا حکم دیا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم علمی کی وجہ سے نہیں تھا العیاذ باللہ، بلکہ لوگوں کی ٹریننگ کی وجہ سے تھا. امت کو ٹرین کرنا تھا. امت جب ٹرین ہو جائے گی، ایک سٹیج گزر گیا تو اب دوسرا حکم آئے گا. یہ دوسرا حکم پہلے حکم کے مقابلے میں ہو سکتا ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر مثلا دن رات ایبریگیٹ کرتا ہے، دن رات نسخ کے اوپر عمل کرتا ہے. ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہوا ہوگا کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور مان لیجیے آپ کا علاج لمبا چل رہا ہے تو وہ کہے گا بھائی چلو پہلے ایک مہینے میں یا پہلے یہ 7 دن آپ کو اینٹی بایوٹکس کھانی ہے. اچھا اب آگے کیا کرنا ہے نہیں پتا. ابھی آپ نے 7 دن کھا لی، اس کے بعد پھر دوبارہ ڈاکٹر کے پاس اپنا بیمار سا منہ لے کے گئے آپ، تو آپ نے کہا نہیں بس اب اینٹی بایوٹک میں نے بند کر دی ہے، اب آپ کو دوسری دوا کھانی ہے. یہ جو بند کی ہے یہی نسخ ہے. آپ مثلا کسی کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، اور اس میں بھی الگ الگ مرحلے ہیں. کوئی اسپورٹس کی آپ ٹریننگ لیتے ہیں، اس میں بھی الگ الگ مرحلے ہیں. آپ پہلے ہی دن تندولکر یا وسیم اکرم نہیں بن جاتے، آپ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں نا. تو جو پہلے دن سیکھتے ہیں وہ دوسرے دن نہیں ہوتا، جو دوسرے دن ہوتا ہے وہ تیسرے دن نہیں ہوتا. اسی طریقے سے انسان ترقی کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، صحابہ کرام کی جو ٹریننگ کی ہے وہ اس طریقے سے کہ پہلے ایک حکم دیا اور جب یہ دیکھ لیا کہ ہاں یہ لوگ اب اس حکم کے اوپر جم گئے ہیں، مثلا توحید اہم چیز ہے، جب یہ محسوس کر لیا اور جان لیا کہ یہ لوگ اب شرک کے قریب بھی نہیں آئیں گے تو اب آپ نے دوسرا حکم دے دیا. اس کی ایک مثال لے لیجئے. مثال یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، چونکہ ابتدا میں اندیشہ یہ تھا کہ ابھی یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ قبروں کی پوجا بھی کر لیتے ہیں، تو کہیں یہ لوگ جا کے سیدھے قبر کے سامنے ماتھا واتا نہ ٹیک دیں. لیکن جب یہ تحقیق ہو گئی، یہ طے ہو گیا کہ توحید کا
توحید ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو چکی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، قبروں پہ جاؤ اور وہاں عبرت حاصل کرو. الا فزوروها. تو پہلے ایک حکم تھا، پھر دوسرا حکم. یہ ہے کانسیپٹ آف نسخ، کانسیپٹ آف ایبریگیشن. تو دو حدیثیں کانٹرڈکٹری اس وقت، اگر دونوں میں ایک ناسخ اور دوسری منسوخ ہے تو کانٹرڈکشن پاسبل نہیں ہے، چونکہ دونوں کا زمانہ الگ ہے. یہ جو میں نے کانٹرڈکشن کے تحت تیسری شرط بیان کی تھی وہ کیا تھی کہ دونوں کا زمانہ الگ ہو. تو یہاں بھی دونوں کا زمانہ الگ ہے. جب زمانہ الگ ہے تو کانٹرڈکشن پاسبل نہیں ہے. تیسری وجہ جو ظاہری تعارض کی ہے، ظاہری طور پر کانٹرڈکشن کی ہے، وہ یہ ہے کہ سننے والے کو کانٹرڈکشن لگ رہا ہے. اس کا اپنا آئی کیو لیول تھوڑا کم ہے کہ وہ دو حدیثوں کو سمجھ رہا ہے کہ دونوں کانٹرڈکٹری ہیں. لیکن اگر آپ کسی اچھے پڑھے لکھے آدمی یا کسی عالم فقیہ محدث کے پاس جائیں تو وہ ایک دم مسئلے کو سمجھا دے گا اور آپ کو لگے گا ہاں کوئی کانٹرڈکشن نہیں. تو یہ حقیقی طور پر کانٹرڈکشن نہیں، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کانٹرڈکشن ہے. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ اس وقت دن ہو رہا ہے اور آپ یہ کہیں کہ اس وقت رات ہو رہی ہے، بظاہر کانٹرڈکشن ہے. لیکن ایک آدمی آئے کہے کہ نہیں بھائی، جہاں بولنے والا بیٹھا ہوا ہے وہاں دن ہو رہا ہے اور جہاں بہت سے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں رات ہو رہی ہے. تو کچھ سننے والوں کو کانٹرڈکشن لگ سکتا ہے، یہ ان کے آئی کیو لیول کا مسئلہ ہے. لیکن جو ٹائم ڈیفرنس کو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ساری جگہ ایک ہی ٹائم نہیں ہے، الگ الگ ملکوں میں الگ الگ ٹائم ہے، وہ یہ جان لے گا کہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو یہ ہماری روزمرہ کی مثالیں ہیں. یہ روزمرہ کی مثالیں اگر ہم حدیث کے اوپر فٹ کر دیں تو ہمیں کہیں بھی کوئی کانٹرڈکشن نظر نہیں آئے گا. اب میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ ظاہری طور پر کچھ حدیثوں میں یا حدیث اور آیتوں میں کانٹرڈکشن ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن کے خلاف اگر کوئی حدیث ہوگی، صحیح بھی حدیث ہوگی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. یہ دراصل ان کے ذہن کا اور علم کا قصور ہے کہ انہیں کانٹرڈکشن لگتا ہے. ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ تم پر سلامتی ہو. جب وہ جنت میں داخل ہوں گے اہل جنت تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، سلام کریں گے اور کہیں گے تشریف لائیے، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو. بما کنتم تعملون، تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو. یہ قرآن میں واضح طور سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اب دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن يدخل احدکم الجنت بعملہ، تم میں سے کوئی آدمی بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. اب کوئی آئے گا کم سمجھ، وہ یہ کہے گا کہ دیکھیں حدیث آیت کے قرآن کے خلاف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث گڑبڑ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں کو میں نہیں مانتا، وغیرہ وغیرہ. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دونوں کے درمیان تعارض ہے. آیت تو کہہ رہی ہے کہ عمل کی بنیاد پر داخل ہو جنت میں، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہوگا. تو اب آپ ان دونوں کو ریکنسائل کیسے کریں گے؟ یہ ہم سے پہلے 1200-1300 سال پہلے ریکنسیلیشن ہو چکا. وہ اس طریقے سے کہ دیکھیں دونوں جگہ حدیث میں بھی اور آیت میں بھی جو با ہے، لفظ با اصل میں وہ کی ورڈ ہے. ادخلوا الجنت بما کنتم، بما کنتم، اور حدیث میں ہے کہ لن يدخل احدکم الجنت بعملی، دونوں جگہ با ہے. با دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. با عوض کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور با سبب کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے یہ کتاب 10 روپے میں خریدی ہے، تو ہم جو 10 روپے کی عربی کریں گے یا $10 کی یا 10 ریال کی جو بھی ہے وہ کریں گے بعشر ریالات، بعشر دولارات. یہاں با کا استعمال ہوگا. 10 روپے کے عوض میں نے یہ کتاب خریدی ہے. اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ میں گاڑی سے مسجد گیا، تو گاڑی سبب بنی، مجھے مسجد تک ذریعہ بنی مسجد تک لے جانے کی، تو یہاں پر بھی با استعمال کریں گے بالسیارتی، گاڑی سے. تو دونوں جگہ با استعمال ہوتا ہے. با عوض کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور با سبب کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے.
تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہاں با عوض کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا عمل جنت کو خریدنے کے لیے ہے اور تمہارے عمل کا معاوضہ جنت ہے، تو یہ سمجھنا غلط ہے۔ تمہارا عمل چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن جنت کا عوض نہیں ہے، یا تمہارے عمل میں کے عوض میں جنت نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ اور وہاں آیت میں جو با ہے وہ سبب کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو اس سبب سے کہ تم نے عمل کیا ہے۔ تو دونوں میں کانٹرڈکشن کدھر ہے؟ اب اگر آپ اردو ترجمے لے کر بیٹھ جائیں گے تو پھر تو آپ کو کانٹرڈکشن نظر آئے گا، حدیث میں کیا قرآن میں نظر آئے گا۔ اس لیے اردو انگریزی ترجموں سے آپ تھوڑی بہت رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، میں اس کو ڈسکریج نہیں کرتا ہوں، لیکن جہاں اٹک جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو بیان کی ہے، وہ یہ کہ جتنا معلوم ہے اتنا اعتراف کرو، اور جہاں اٹک جاؤ، جہاں تمہیں معلوم نہیں ہے وہاں ادھر رجوع کرو جس کے پاس علم ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ایک حدیث اور آیت جس کے دونوں کے درمیان بظاہر کانٹرڈکشن لگ رہا ہے، لیکن وہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں، جیسے ہی آپ عربی زبان کے اصول و قواعد نکالیں گے اور لفظ با کے اوپر غور کریں گے مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی دونوں کے درمیان تعارض، تناقض، کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح انداز سے بیان کر دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ لن ینجی احدا منکم عملہ، کہ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل نجات نہیں دے گا، عمل نجات دینے والا نہیں ہے۔ صحابہ نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے تو میری نجات ہے، لیکن عمل کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہے۔ عمل، کسی کا بھی عمل معاوضہ نہیں بن سکتا جنت کا۔ پھر آپ آگے فرماتے اسی حدیث میں کہ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم میانہ روی سے، اعتدال کے ساتھ عمل کرتے رہو۔ وَقَارِبُوا، اگر مکمل عمل نہ کر سکو کسی بھی وجہ سے تو اتنا تو کرو کہ قریب قریب پہنچ جاؤ، لیکن عمل ضرور کرو۔ تو دیکھیے اسی حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ عمل جنت نہیں، عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور وہیں اسی سیٹ اپ میں، اسی موقع پر، اسی جگہ یہ فرما رہے ہیں لیکن عمل کرو۔ تو وہی صحابہ کے جنہوں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، کیا ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، پھر کہہ رہے ہیں کہ جب عمل کرو؟ ان کے ذہن میں سوال نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ چونکہ وہ عربی زبان جانتے تھے، چونکہ وہ کانٹیکسٹ سے واقف تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سددوا وقاربوا، اعتدال کے ساتھ عمل کرو، مکمل عمل نہ کر سکو تو جتنا ہو سکے اتنا تو کرو، قاربوا، قریب قریب پہنچ جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے ایک مثال دی، چونکہ یہ واقعہ، یہ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں بیان کیا، یہ واقعہ سفر میں ہوا ہے، تو آپ نے سفر ہی کی مثال دی، چونکہ آپ جس حال میں ہیں اگر اس حال کی مثال دی جائے تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ اس لیے کہ انسان اس دنیا میں مسافر ہے، تو جب لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے تو اس وقت ان کے جو فیوریٹ ٹائم تھے، خصوصاً جو صحراؤں میں سفر کرنے کے لیے جو موزوں وقت تھا وہ تھا ارلی مارننگ، بالکل صبح میں، اور یا پھر شام میں۔ دوپہر میں آرام کرتے تھے، چونکہ بہت دھوپ ہے، تپش ہے، گرمی ہے، تو دوپہر میں آرام ہوتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح سویرے سفر کرو، شام میں سفر کرو، وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور بالکل رات کے آخری پہر میں بھی سفر کرو، تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کے سفر کی مثال دی کہ صبح میں سویرے عبادت کرو، شام میں عبادت کرو، اور رات کے آخری پہر میں تہجد پڑھو، اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ تو جب اسی حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ عمل کے ذریعے منزل نہیں ملنے کی، تو پھر یہ کیوں کہا کہ عمل کرو منزل پر پہنچ جاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ یہ فرما دیا کہ تمہارا عمل جنت کا عوض نہیں ہے،
یا جنت تمہارے عمل کا عوض نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ فرما دیا کہ تمہارا عمل جنت میں پہنچنے کا سبب ضرور ہے. ایک ہی حدیث میں معاملہ کلیئر ہو گیا. تو دیکھیں اس سے یہ پتا چلا کہ حدیثوں کے درمیان یا حدیث اور قرآن، اگر حدیث صحیح ہے تو قرآن کی کسی آیت کے درمیان کبھی کوئی تعارض ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. جب اللہ کی ذات ہے اور وہی مصدر ہے، وہی سورس ہے اس کلام کا، تو پھر کانٹرڈکشن کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دو حدیثیں ہوتی ہیں اور دو حدیثوں کو میں سے ایک کو دوسرے پر راجح قرار دیا جاتا ہے، یعنی پریفرنس دی جاتی ہے. وہ پریفرنس دی جاتی ہے بہت ساری وجوہات سے، تقریباً 100 سے زائد وجوہات ہیں کہ ایک حدیث کو دوسری حدیث پر پریفرنس دی جائے گی. مثال میں 2-3 مثالیں آپ کو دیتا ہوں کن بنیادوں پر پریفرنس دی جاتی ہے. مثلا دو راوی ہیں، دونوں ثقہ ہیں، دونوں معتبر ہیں، لیکن ایک راوی فقیہ ہے اور دوسرا راوی فقیہ نہیں ہے، اور مسئلہ فقہی ہے، تو کس کی بات مانیں گے؟ فقیہ کی، چونکہ وہ ایکسپرٹ ہے. آپ جو دوسرا راوی ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ بھائی ان کو وہم ہوا ہے، اگرچہ یہ ثقہ ہیں لیکن ایک ثقہ راوی کو، ایک معتبر انسان کو بھی وہم ہو سکتا ہے، محض اس لیے کہ آپ کی میموری بہت اچھی ہے، محض اس لیے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو غلط فہمی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا جو حدیث مرجوح ہے، یعنی جس حدیث کو ہم نے پک نہیں کیا وہ حدیث اب صحیح نہیں ہے، اور جس حدیث کو ہم نے پک کیا ہے وہ حدیث زیادہ صحیح ہے، اس لیے ہم نے اس کو پک کیا ہے. یہ محض ایک وجہ ہے، ورنہ اس طرح کی 100 وجوہات ہیں. مثلا دو حدیثیں ہیں، ایک کا راوی اس کی میموری زیادہ ہے اور دوسرے راوی کی میموری مضبوط ہے لیکن کم درجے میں ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ پوری ایک سائنس ہے. یہ پرویزیوں کو نہیں پتا چل سکتی کہ انہوں نے کبھی اس طرف رخ ہی نہیں کیا، منکرین حدیث نے کبھی ادھر رخ نہیں کیا، تو ان کو کیا پتا؟ جس نے کبھی نہر کا رخ نہ کیا ہو اس کو کیا پتا کہ نہر میں کتنا صاف اور شفاف پانی ہوتا ہے؟ وہ تو دور سے کہے گا کہ نہیں، سمندر کا پانی جس طرح کھارا ہے نہر کا پانی بھی کھارا ہی ہوگا، وہ اپنی دنیا میں مست ہے. تو باقاعدہ اس کے اصول طے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کی میموری زیادہ ہے اور کس کی میموری کم ہے. تو اگر یہ ہے تو اس بنیاد پر ہم ایک حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، اور دوسری حدیث کو مرجوح یعنی اس کو لیس پریفر کر کے اس کو ہم ضعیف قرار دیتے ہیں یا اس کو راوی کے وہم کے اوپر محمول کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اصول طے ہیں، اور یہ محدثین کی دیانتداری ہے، ایمانداری ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی حدیثوں کو جمع کر دیا تاکہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں، اور یہ نہ ہو کہ بھائی کسی چیز کو چھپا لیا گیا. اور فقہا نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے جو فقہی معاملات ہیں ان میں جن حدیثوں پر عمل کیا جائے گا ان کو الگ کر لیا، اور جن حدیثوں پر عمل نہیں کیا جائے گا ان کو الگ کر لیا. ایک مشہور واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور اس پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. ایک مشہور محدث ہیں، ان کا نام ہے امام شعبی. وہ بغداد میں تھے، ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ. امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں. تو امام ابو یوسف امام شعبی کی خدمت میں حاضر تھے، اور امام شعبی نے کوئی حدیث بیان کی تو امام ابو یوسف نے کہا کہ اس حدیث سے تو یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے. 2-4 مسئلے انہوں نے بیان کر دیے. تو امام شعبی کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ فقہا کی جماعت، امام شعبی جانتے تھے کہ ابو یوسف فقیہ ہیں، کہ فقہا کی جماعت تم ہو ڈاکٹر، ہم ہیں فارمیسسٹ. فارمیسسٹ کا کیا کام ہے؟ اسے دواؤں کے سب کے نام پتہ ہے، لیکن کون سی دوا کس وقت دینی ہے اور کس وقت نہیں دینی ہے یہ ڈاکٹر کو پتا ہے، چونکہ ڈاکٹر نے پڑھا ہے. فارمیسسٹ نے فارمیسی میں اس نے بی فارما کیا، ایم فارما ہے، جو بھی جتنے بھی کورسز ہوتے ہوں گے فارمیسی کے وہ کر لیے، اس کو پتا ہے کہ کون سی دوا کیسے بنتی ہے، دیٹس اٹ. لیکن ڈاکٹر مریض کا مزاج جان کر، اس کے مرض کی جڑ پہچان کر یہ پتہ لگاتا ہے کہ یہ والی دوا دینی ہے اور یہ والی دوا نہیں دینی ہے.
تو آپ امام شابی نے یہ فرمایا کہ تم ڈاکٹر ہو، ہم فارماسسٹ ہیں، ہمیں حدیثوں کا پتہ ہے کہ کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، اور حدیثوں کے الفاظ کی ہم نے حفاظت کی ہے، لیکن ان الفاظ سے کیا معنی نکلتے ہیں یا کیا مسائل نکلتے ہیں یہ فقہا جانتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے اس لیکچر سے کم اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا یہ دعویٰ ویسے ہی نہیں ہے کہ دو صحیح حدیثوں کے درمیان کانٹرڈکشن پاسبل نہیں ہے، اور ہے تو میں ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے الفاظ دہراتا ہوں کہ اگر ہے تو ہمارے سامنے کوئی لا کر پیش کرے تو ہم بھی دیکھیں، ہم بھی جانیں کہ دو صحیح حدیثیں ہیں ایکول درجے کی اور ان میں کانٹرڈکشن ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ ایسی کوئی بھی مثال پیش کرنے سے پہلے وہ تعارض کسے کہتے ہیں، کانٹرڈکشن کسے کہتے ہیں، اس کو جان لے۔ اس کے 2 رکن اور 3 شرطیں ہیں، یہ جب تک کہ نہیں پائی جائیں گی دونوں رکن اور تینوں شرطیں، تب تک کہ حقیقی طور پر دو دلیلوں کے درمیان کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ انکار حدیث پر ماشاءاللہ اب کافی گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ جو آج کا موضوع ہے، آج کا موضوع تھا، یہ انکار حدیث سے بھی ریلیٹ کرتا ہے، اور اوور آل جو لوگ اسلام و فوبز یا اسلام کے خلاف اعتراضات کرتے ہیں ان سے بھی ریلیٹ کرتا ہے۔ اس لیے میں نے آج کا جو آپ تھمبنیل دیکھیں گے اس پر پارٹ 3 نہیں لکھوایا، تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ موضوع بھی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔